مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ مردو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جگہ بدلا تو کیسے میں عرض کی جبریل سے اے شاہدی بہت شمع آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسین کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقایا وسیع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله نویت سنت الاعتکاف جب کبھی مسجد میں داخل ہوا کریں اس بات کی عادت بنا لیں کہ اعتکاف کی نیت کروں گا، یہ عادت میں شامل کر لیں اور
اگر آپ مسجد حرام میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ شامل ہوئے تو آپ کو کتنے اعتکاف کا ثواب ملے گا بتائیں؟ 1,00,000۔ کتنے فائدے کی بات ہے کہ اگر عادت ہوگی تو وہاں جا کے پھر وہاں جو نیکیوں کا میٹر چلے گا تو دنیاوی میٹر تو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے نا۔ انشاءاللہ جب مسجد حرام میں داخل ہوں گا اعتکاف کی نیت کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ جب مسجد نبوی شریف میں حاضری دوں گا انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کر کے جاؤں گا انشاءاللہ سوجل۔ جب مسجد نمرہ، یہ کہاں پر ہے؟ یہ ہے میدان عرفات میں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اس میں داخل ہوں گا تو انشاءاللہ اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں گا۔ مسجد مشعر الحرام یہ کہاں پر ہے؟ یہ مزدلفہ میں ہے، انشاءاللہ جب اس میں جاؤں گا اعتکاف کی نیت سے جاؤں گا۔ اور ایک مینا شریف میں بڑی پیاری مسجد صلی اللہ علیہ محمد، نہیں مینا شریف والی، کیا بات ہے، مسجد خیف۔ یہ مسجد خیف وہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہاں 70 نبیوں کے مزارات ہیں۔ کتنے؟ 70 نبیوں کے مزارات ہیں یہاں، اور 70 نبیوں نے یہاں پر نماز پڑھی ہے۔ کیسی مسجد خیف ہے؟ انشاءاللہ جب اس میں جاؤں گا اعتکاف کی نیت کروں گا۔ بس زندگی ہماری انہی چیزوں میں گزر جائے تو بیڑا پار ہے۔ مجھے 2018 بہت شدت کے ساتھ یاد آ رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس سال جو شعبان کا مہینہ تھا تو اس میں ہمارا نام بھی لکھا ہوا تھا 15 شعبان کو کہ یہ لوگ حج کریں گے، لیکن 2019 میں محرومی رہی، 2020 میں بھی محرومی رہی۔ اب 2021 میں کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ چاہے تو ہر مشکل آسان ہے، وہ چاہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب سے دعائیں کی ہیں نا، ان میں ایک بڑا پیارا ایک جملہ ہے کہ اے وہ دینے والے جس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اس پہ غور کریں تو اللہ پاک کی قدرت کہ یہ رب وہ دینے والا ہے کہ جس کا مانع کوئی نہیں ہے، اور وہ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اس سے مانگو خوش ہوتا ہے اور بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ بن مانگے دیا اور اتنے دیا کہ جھولی میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو اس رب کی بارگاہ میں مانگنے کی عادت بنا لیں، بار بار مانگیں۔ اب بار بار مانگ رہے ہیں، آپ کو نہیں مل رہا، اب پھر مانگیں، پھر بھی نہیں مل رہا، پھر مانگیں کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی در ہے کہ جہاں آپ جا سکیں؟ نہیں ہے نا، یہ لاسٹ ہے۔ یہ وہ رب ہے کہ جس کے محبوب بڑے کریم ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنے کریم ہیں، یہ سارا کرم دیا رب نے ہے، دیا رب نے ہے نا۔ ماں باپ بڑے اپنی اولاد پر شفقت کرنے والے ہیں، یہ شفقت دی کس نے ہے؟ اللہ پاک نے۔ اس رب کی بارگاہ میں بندہ مانگے جائے۔ ایک بار کسی نے یوں عرض کی کہ یعنی کہ اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نافرمان بندوں کو فوری مل جاتا ہے اور فرما بردار بندوں کو جو ہے وہ لیٹ ملتا ہے۔ تو جو رب نے فرمایا حدیث قدسی کے حوالے سے کہ جو میرے پیارے ہیں نا، ان کا مجھ سے جو مانگتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں مانگنا رب کو اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگے جائے اور اللہ سے یہ بھی مانگے کہ اللہ اپنے پیارے گھر کعبے کو دیکھ کر مانگنا عطا فرمانا۔ یہ بار بار مجھے اس بات کا وہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ ابھی ظاہر ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہ فہرستیں تیار ہو رہی ہیں۔ ہم جو 100 150 جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے نہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے
کہ کس کا نام جو ہے وہ اس کے اندر بھی لکھا جائے گا کہ انشاءاللہ یہ اس سال لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ سوئے حرم جا رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت بھی عطا فرمائے۔ میں بات وہاں سے لے کے چلا تھا کہ آپ نیت کر لیں اعتکاف کی جو ہے نا، اعتکاف کی نیت کی یہ عادت بنا لیں آپ، ٹھیک ہے، کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ بندہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف نہ کرے، اعتکاف کرے ثواب کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم نے کچھ کھانا پینا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لیں، پھر 12 دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب جو بھی اب کھانا پینا چاہتے ہیں، اسی طرح لیٹنا سونا، تو یہ مسئلہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو یہ سب کام جائز ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل درس بخاری کے اندر میں نے ایک دو باتیں عرض کی تھی کہ مسجد جو قبر ہے، بظاہر جو پرسکون نظر آنے والا قبرستان، اس کے نیچے جو شور و غوغا ہے، جو اس کے نیچے کو بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے جو نظر نہیں آتی ہے، کہ ہماری آنکھیں بند ہیں ابھی، جب آنکھیں کھلیں گی تو نظر آئے گا۔ جیسے روایتوں میں موجود ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر منکر نکیر سوالات کے لیے آتے ہیں، قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ بظاہر تو قبر بالکل سلامت ہے لیکن وہ چیرتے ہوئے آتے ہیں، صحیح حدیثیں ہیں اس پر۔ آنے کے بعد مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک شکل میں ہوتے ہیں کہ اگر یہ اپنی اصلی شکل میں دنیا میں آ جائیں تو اس کو دیکھ کے بندہ مر جائے گا، دل پھٹ جائے گا اس کا۔ اتنا ہیبت ناک منظر ہوتا ہے کہ دنیا میں جو دل ہے یہ دیکھتے اس کو پھٹ جائے گا، بندہ مر جائے گا، بچ ہی نہیں سکتا وہ۔ کہ دیر کے برابر ان کی آنکھیں جن سے شعلے نکل رہے ہوں گے، یہ کالے کالے مہی بال لٹکاتے ہوئے اور بڑی خوفناک شکلوں میں آتے ہیں۔ آ کر جو ہے وہ مردے کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جھڑک کر اسے سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ گار کے ساتھ، نیکوکار کے پاس تو بڑی خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ بعض اوقات تو وہ آ کے سوالات ہی نہیں کرتے، سوالات ہی نہیں کرتے، اسے ایسے ہی جو ہے نا وہ سوالات میں پاس کر دیا جاتا ہے، بلا حساب وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اب یہ بظاہر قبر کے نیچے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں نے ایک دو باتیں جو عرض کی تھی کہ قبر کے اوپر کسی نے پاؤں رکھا تو قبر والے کی آواز ہے کہ الیکانی، مجھ سے دور ہو جائے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ قبر کے اوپر پاؤں رکھنے سے صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد ہمیں ایک بڑے ہمارے پکے نمازی ہیں یہاں کہ وہ مجھے ملے، کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اس کا پریکٹیکل کریں۔ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ سکھر یا لاڑکانہ جو انہوں نے بتایا، تو اس کے قریب ایک گاؤں تھا، کاروبار کے حوالے سے وہاں گئے تھے، تو ہمیں نہیں پتہ تھا وہاں ایک قبرستان تھا، تو قبریں مٹ چکی تھیں یا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو جن کے پاس گئے اس نے وہیں چارپائیاں اس کے اوپر ڈال دی۔ کہہ رہے میں لیٹ گیا تو میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں پکڑ کے کوئی کھینچ رہا ہے نیچے قبر کی طرف۔ تو میں اتنا پریشان ہڑبڑا کر اٹھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہاں جو قبر والا ہے نا یہ آپ پہ ناراض ہو رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر چڑھ کے لیٹے ہیں۔ پھر میں فوری وہاں سے ہٹک گیا۔ یہ بعض اوقات اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں، یقین مانے وہ سکون والا ماحول ہوتا ہے قبرستان، کچھ بھی ایک بولو نا شور شرابہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو حال ہے الامان والحفیظ، کہ کوئی مزے عیش لذت میں ہے اور کوئی جو ہے وہ تکلیف آلام اور مصیبت میں ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ہم سب کی خیر فرمائے۔ غافل ہو کر اسی جگہ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں،
اور انہیں نہیں پتہ ہوتا ان کا کفن بھی ساتھ ہی پڑا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کی قبریں تیار کھدی ہوئی ہیں، تیار ہیں، اور اس قبر میں جانے والا نہیں۔ ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو تمنا کرے گا کہ 2 وادیاں، یعنی اس ایک وادی پہ اکتفا نہیں کرے گا۔ مال و دولت جتنا مرضی آ جائے، جتنا مرضی آ جائے، کہیں بھی اسٹاپ نہیں ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، یعنی یقین مانے کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن مزید کمانے کے لیے مزید پلاٹ لے رہے ہیں، مزید گاڑیاں بنا رہے ہیں۔ میں حیرت کر رہا تھا کہ یہ ان کی کوئی اینڈنگ ہے؟ جتنے بھی پیسے والے اربوں روپے کمانے کے بعد بھی کیا ان سے بات کی جائے آپ کے پاس 40 ارب روپیہ ہے، کیا آپ کی تمنا ہے کہ مزید کمائیں؟ تو آپ کو کسی کا نا نہیں ملے گا کہ یہ دنیا کی محبت ہے ہی ایسی کہ بندے کو جتنا مل جائے اس پہ وہ اکتفا نہیں کرتا، وہ مزید کی تمنا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو وہ مزید 1.5 کروڑ کی کوشش کرے گا، 1 کروڑ پہ نہیں رکے گا۔ کسی کے پاس 10,000 ہے تو وہ 15,000 کی کوشش کرے گا، 15 سے 50 کی کوشش کرے گا، ایک جگہ رکے گا نہیں۔ یعنی دنیاوی مال کی ہوس یہ انسان کی نہ ختم ہونے والی بیماری ہے، یہ کینسر ہے جو دیمک کی طرح بندے کے دل کو چاٹ رہا ہوتا ہے۔ یعنی عبرت کی بات دیکھیں کہ جنرلی جب بندہ 40-45 سے اوپر جاتا ہے اب وہ جوانی والی امنگیں ختم ہو جاتی ہیں، اب یہ وقت ہوتا ہے کہ اب اس پر تکلیفیں آنے کی ابتدا ہوتی ہیں۔ جس سکون کے ساتھ پہلے اٹھک بیٹھک کرتا تھا اب اس میں کچھ کمی آتی ہے، ابھی زیادہ کمی نہیں آتی لیکن کچھ کمی آ جاتی ہے۔ اب تو 35-36 سال میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس طرح کی خوراکیں ہیں اب وہ نشاط وہ توانائی وہ نہیں رہتی ہے، وہ اس طرح کا بھاگم بھاگ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ مزید جو ہے ایک اپنی ایکسپائری ڈیٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کمال کو زوال ہے۔ بندہ پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے ایک وقت آتا ہے یہ فل اپنی کمال پہ چلا جاتا ہے، پھر اب زوال کی طرف آتا ہے، کمزوری کی طرف آتا ہے۔ اب بندہ کتنا ہی کمزور دیکھ لے، یعنی بستر مرگ پہ گیا کر بھی بندہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرے، نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اس کو ہوس باقی ہوتی ہے۔ اب وہ کتنی ایک تعداد ملے گی، یار 60 سال سے اوپر کے کیا کر رہے ہیں سیٹھ صاحب؟ یار سوچ رہا ہوں اچھا سا گھر بنا لوں۔ اللہ کے بندے اب 60 سال کے بعد کتنا جیو گے یار، کتنا رہو گے؟ اب گھر بناؤ اور ضرور بناؤ، لیکن اس گھر کو بناؤ جس گھر میں اب تم نے جا کے مزے سے رہنا ہے، یعنی قبر کو بناؤ، اس جنت کے اندر اپنا گھر بناؤ ہے۔ لیکن نہیں ایسا، یعنی آپ کو میں یہ کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ سیاستدان آپ کو 50 ابو ملیں گے، مال کی کمی نہیں ہے، شہرت بھی مل گئی ہے، سب کچھ مل گیا ہے، لیکن کیا وہ مزید کرپشن نہیں کرتا ہے؟ مزید مال نہیں کماتا ہے؟ اتنا مال ہوتا ہے ان کے پاس، ایک کے پاس کہ پورا شہر کھائے اسے، اس سے زیادہ مال اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ مال کی ہوس اس کو اس طرح پکڑ کے رکھتی ہے، اتنا دبا کے رکھتی ہے کہ وہ اس ہوس کے اندر دبتا چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، سب یہی رہ جاتا ہے۔ کیا ساتھ کیا جاتا ہے؟ یہاں یہ مکلی قبرستان ہے ٹھٹھا کے اندر، ایسے ایسے بادشاہ گورنر ان کی قبریں ہیں، ایک بہت بڑا حصہ تو اس کا منہدم ہو گیا، وہ جو بھی وجہ کہ اس کا خیال نہیں کیا گیا، جو بھی ہے کچھ بچے ہوئے بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں، کون ان بادشاہوں کو جانتا ہے؟ صرف جاتے ہیں تو وزٹ کے لیے جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، عبرت کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ وہ اتنا اس کا ایسا مقبرہ بنا ہوا، اس کی ایسی قبر بنی، اتنا پرانا بادشاہ، بس ختم۔ اس کے علاوہ فاتحہ تک نہیں پڑھتے ہیں وہاں جا کے، قبرستان جاتے ہیں، مکلی قبرستان جاتے ہیں، فاتحہ تک نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی مال کی محبت دل میں بچ چکی ہے، یعنی میرے تو آپ کو عرض کروں نا، یقین مانے ایک اپنا ہدف ہی بنا لیں یار، بھلے یا اس سے زیادہ نہیں مجھے چاہیے، اتنا آ گیا نا بس، اس سے زیادہ میں نہیں کماؤں گا، ہمارا ہدف نہیں ہے۔
کیونکہ یعنی ایک دکان ہے تو دوسری چاہیے، پوری مارکیٹ ہے تو اگلی مارکیٹ کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی مل گئی تو اس سے اگلی مارکیٹ۔ کون رک گیا ہے کہ اب یہ بہت ہو گیا، اب نہیں مجھے چاہیے؟ کوئی ایسا مائی کا لال ہو تو ہو، ورنہ یہ یقین مانے دنیا کی محبت نے تباہ کر کے نہیں رکھ دیا ہے۔ آج پولیس والا ہے، ڈاکٹر ہے، کسی بھی ادارے میں کام کرنے والا، اس مال کے لیے، دنیا کے لیے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ ہاں دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، بات گڑبڑ کرنے سے دنیا تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ اس دنیا کے لیے قتل و غارت گری ہوتی ہے، اس دنیا کے لیے بالکل اپنا گھر بار کہو نا کہ ہر چیز بندہ برباد کر دیتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی محبت ہے کہ یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں آتی بھی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بندے کا 4000 گز کا بنگلہ ہے، 4000 گز کا، بڑا VIP بنا ہوا ہے، کہ ہر کمرے میں سوتا ہے وہ، اس کا کمرہ ایک ہوگا، چل پہ 4 کمرے دے رہے، باقی آپ دیکھیں دنیا اس کے ہاتھ میں کتنی آ رہی ہے۔ 4 گاڑیاں اس کی، 10 گاڑیاں مان لیے ہیں، آپ کتنے میں بیٹھتے ہیں؟ ایک۔ کتنی سیٹوں پہ آپ کی جگہ ملتی ہے؟ 1 سیٹ، باقی آپ کے ہاتھ میں دنیا آئی کتنی؟ وہ بڑے سیٹ صاحب، ایک ان کا فلیٹ لندن میں، ایک دبئی میں، ایک نہیں 4 ہے، اور امریکہ میں بھی ان کا گھر ہے۔ رہتے کتنے گھروں میں؟ ایک۔ کتنا حصہ گھیرتے ہیں؟ اتنا سا، باقی کہاں ہے؟ کس کے لیے ہے؟ مجھے اپنے گاؤں کی یاد ہے، بہت امیر آدمی، اس نے وہ ویزا لگا، امریکہ چلا گیا، خوب کمایا، بہترین بنگلہ بنایا، بہترین بنگلہ بنایا۔ تو وہ علاقوں میں وہ ہوتے نا کہ کام کرنے والے اس طرح کی دال ہوتی ہیں، کمی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ کمی۔ یہ یہاں تو شہر میں نہیں، گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں، پنجاب میں ہوتے ہیں۔ تو اس نے اپنا گھر وہ کمیوں کو دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گھر کو ذرا صاف ستھرا رکھیں، ایسے پڑا رہے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اس گھر میں کمی رہتے ہیں، بہترین خوبصورت بنگلہ بنایا، سال میں 1 دفعہ آنا، 1-1.5 مہینے کے لیے، باقی وہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ عالی شان بنگلہ، اس سے 11 مہینے کمی فائدہ اٹھا رہے ہیں، 1 مہینہ سیٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہاں وہ بنگلہ نہیں اتنا بڑا بنا سکتے۔ آپ بتائیں کہ دنیا بھی اعتبار سے بھی لذت کون لے رہا ہے؟ وہ کمی لے رہے ہیں۔ ابھی 1-1.5 ہفتے پہلے ان کی لاش اس گھر میں آ گئی۔ کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا وہ لاکھوں کروڑوں کمائے، کہاں گئے؟ یہ دنیا ہاتھ میں آتی نہیں ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دنیا ایک لومڑی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا منہ سوجا ہوا ہے اور اس کی دم کے کچھ بال نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دنیا یہ کیا ہے؟ تیرا منہ کیوں سوجا ہوا ہے اور تیری دم کے بال کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ میرے پیچھے بھاگتے ہیں اور میں آگے آگے بھاگتی ہوں، یہ پورے جسم میں سے انہیں اتنا ہی حاصل ہوتا ہے جتنے دم کے بال میرے نکلے ہوئے ہیں۔ اور آپ جیسے جو بزرگ ہیں، میں ان کے پاس آتی ہوں، ان کے قدموں میں پڑتی ہوں کہ مجھے لے لو، مجھے لے لو، لیکن پاؤں کی ٹھوکریں مار کے مجھے یہ دور کر دیتے ہیں۔ میں پھر آتی ہوں، یہ پھر ٹھوکریں مارتے ہیں، ٹھوکریں مار مار کے تو یہ جو بزرگ ہیں آپ جیسے، انہوں نے میرے منہ کو سجا دیا۔ آپ بتائیں کون اچھا ہے؟ اور یہ پریکٹیکل ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں دنیا چل کر حاضر ہوتی ہے اور دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ والے دنیا سے دور رہتے، دنیا کے پیچھے جا رہی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک جگہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رأس الدنیا ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، او کما قال، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ چاہتے ہیں اچھا دکھیں، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، لوگوں میں نام ہو، یہ سب دنیا ہے۔ کہاں جائے گا؟ آج 2021 ہے، 100 سال کے بعد 2121 ہوگا۔ ہم میں سے ایک بھی اس وقت نہیں ہوگا۔ وہ وقت آئے گا، اس وقت کو یاد کرنا کہ جب میں نہیں ہوں گا۔
اپنے قریبی عزیزوں کو یاد کریں. ایک وقت تھا وہ کہ تھے اور اب وہ تھے ہو گئے. ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ تھے اور اب وہ تھے ہو گئے. اب وہ ہیں سے نکل چکے ہیں. یہ جنازے روز و شب دیکھ رہے ہیں. عبرت نہیں ملتی اور عجیب حال ہو رہا. عجیب حال ہو رہا. اتنی عبرت کی بات ہے. کار ایکسیڈنٹ ہوا, ایسا ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی آگ شعلے بڑے پڑے. قریب گئے تو اس کے اندر اسپیکر چل رہا تھا, اس پہ گانوں کی آوازیں آ رہی. اب مجھے بتائیں ایسی عبرت والی بات. یہ شاید چمڑا ہاسپٹل ہے نا, جلنے کا جو ہاسپٹل ہے یہاں کا, وہ اپنے ایک اسلام میں تھے, جل گئے تھے. وہ بڑا حصہ ان کا جسم کا جل گیا تھا. تو آخر میں کلمہ طیبہ اور اس طرح پڑھتے پڑھتے صلاۃ والسلام پڑھتے پڑھتے تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ بڑی عبرت والی بات ہے. کہا کیا؟ بولا جس بستر پہ یہ لیٹے ہوئے ہیں نا, اس بستر پر پرسوں ایک لڑکی کی جو ہے وہ جلی ہوئی ایک لڑکی آئی تھی اور بار بار بول رہی تھی مجھے گانے سناؤ, مجھے گانے سناؤ. انہیں الفاظ پہ وہ مر گئی. یہ روز و شب جس میں گزر رہے ہیں نا, جب آخر وقت آتا ہے نا تو پھر وہ اس کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے, اسی کی تمنا, اس کا اظہار ہو رہا ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کا آپریٹ ہوا تھا, یہ ہرنی کا ہوا تھا. تو دنیا نے دیکھا تھا یار کمال, یہ جا کر نیشنل میں ہوا تھا, آپ کو بے ہوش کیا. تو اس وقت بندے کے دل میں جو ہوتا ہے نا, جو اس کے روز و شب ہوتے ہیں, اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں. اب اس وقت اب ان کی زبان پہ بھی جاری تھا. کیا جاری تھا؟ سبحان اللہ, امت محبوب کے لیے دعائیں جاری تھیں. یا اللہ امت محبوب کو بخش دے, یا اللہ دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما, یا اللہ میرے سارے مریدوں کو بخش دے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ میں مسلمان ہوں, یا اللہ میں قادری ہوں, یا اللہ میں غوث پاک کا دیوانہ ہوں, یا اللہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں, یا اللہ میں ان پہ ایمان. یہ چلتا رہا. تو یہ بالکل دنیا نے دیکھا تھا کہ یہی ان کے ذہن میں, یہی ان کے دل میں ہے اور یہ ان کی زبان پر تھا. اور اگر بعض اوقات آپریٹ ہوتا ہے تو بے ہوش ہوتا ہے نا, یہ منہ سے نکلتا ہے. یہ جو ہم چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ پھر خدا نہ خاصہ اگر مرتے وقت یہ سامنے آگے کریں گے کیا, کہاں جائیں گے؟ رسوائی الگ ہے. جو کریں گے وہ بھریں گے, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے, اور جو کاٹیں گے وہی کھائیں گے. نیک عمل کیا ہے تو اس کا اجر بھی ویسا ہی ملے گا, برا عمل کیا ہے تو اس کا اجر بھی ویسا ہی ملے گا. جیسا کریں گے ویسا کریں گے. کما تدین و تدان. دیان لا یموت, جو حساب لینے والا رب کائنات ہے اسے موت نہیں ہے. باقی کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے رب ذو الجلال کے علاوہ, وہ ذات باقی ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اب آخری گھڑیاں ہیں, آئیں وہ اچھی نیتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے نا, یہ گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. گناہ نافرمانی کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. چھپتے کس سے؟ لوگوں سے. لوگوں کو پتہ نہ چلے. جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ خبردار ہے. اس رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے نا, ضرورت ہے یہ واقعی جو عذابات اور اس طرح کی جو حدیثیں ہیں ہمیں سننے کی ضرورت ہے. جہنم میں کیا ہوگا یہ ہمیں سننے کی ضرورت ہے. شب برات میں جو گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ الحمدللہ اس رات جو ہے وہ گناہ گاروں کی جہنم سے چھٹکارا ہوتا ہے. جو اس میں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے والے. اب جو اس میں جو شب برات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو سب بخش دیتا ہے, لیکن 6 یا 8 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا ان کی بخشش نہیں ہوتی. 1 بائی 1 اس پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ان میں کہیں ہم شامل ہو رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر رہ گئی ہے, اس کے اندر سے نکل جائیں.
الحمدللہ جو پہلی صورت بتا رہا ہوں اس سے ہم سب نکلے ہوئے ہیں، یعنی کافر، الحمدللہ مسلمان۔ نمبر 2، شراب کا عادی، شرابی، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے بالخصوص جو ایجوکیشنل ڈپارٹ ہیں یونیورسٹیز کے اندر شراب بہت عام ہو رہی ہے، بہت عام ہو رہی ہے۔ ان گلیوں کے اندر جو ہے شرابیں عام ہیں، مل جاتی ہیں، ایزیلی مل جاتی ہے، لیکن یہ شراب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شراب پیے گا جہنم میں کھولتا ہوا پانی پیے گا۔ اسی طرح والدین کا نافرمان، یہ ہمارا عشاء تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اسی طرح جس کے دل میں مسلمان کا کینہ ہوگا، کسی مسلمان سے جس کی دشمنی ہوگی، دل میں چھپی ہوئی دشمنی ہوگی، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے۔ بھائی یہ روزے دار کے لیے جو مرضی کھا لے، بھائی جان کہاں ہے سب؟ صرف روزے داروں کے لیے؟ ہاں سب کے لیے؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے، پہلے روزے داروں کو دے دیں، سب کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے کہ روزے دار کھا لیں، ورنہ پھر سب کھا لیں، سب کے لیے۔ کیا بات ہے، سب کے لیے بھائی۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دو جو ہے نا، اچھا اسی طرح ایک روایت آئی کہ قطع تعلق کرنے والا رشتہ داروں سے، 3 والدین فرسٹ، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا سیکنڈ، اور تھرڈ کسی مسلمان کی دشمنی دل میں لیے ہوئے۔ اب سب نیت کریں، اب میں سے ہر ایک نیت کریں۔ سب سے پہلے جن کے والدین حیات ہیں ان کو اگر تو اب گھر پر ہیں وہ یوں کر کے ہاتھ جوڑیں، نیت کرتے ہیں۔ جن کے والدین گھر پر ہیں یوں ہاتھ جوڑیں، انشاءاللہ رب آپ کو وہ دے گا کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہیں۔ ان سے معافی مانگ لیں کہ میں نے جب کبھی آپ کی کوئی دل آزاری کی ہو تو مجھے معاف کر دیں، اور وہ بڑی خوشی سے معاف کر دیں گے، یہ معافی ان سے لے لیں۔ جن کے یہاں نہیں ہیں زندہ، کال کر لیں، انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، میرے پنجاب میں انشاءاللہ ان کو فون کر کے معافی مانگوں گا انشاءاللہ سے۔ اور جن کے نہیں ہیں تو اگر قبر پہ جا کر جانا پاسبل ہو تو ان کی قبر پہ حاضری دیں، انشاءاللہ وہ بہت خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے آپ سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، رشتہ دار، جو بھی آپ کے جو رشتہ دار ہیں جن سے آپ کی ناراضی ہے، آپ ان کو فون کر کے، غلطی اس کی ہے، کیا غلطی اس کی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ مان لیا، اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے یہ بھی مان لیا، تو بھی آئیں۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ کو رب سے بلندی چاہیے، آئیے رب سے بلندی حاصل کریں۔ اور جو آپ کا ناراض رشتہ دار ہے، گھر میں ہے تو گھر میں قریب جا سکتے ہیں، گھر چلے جائیں، ورنہ فون کر کے آپ اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر وہ آپ کو اس پہ سنائے تو سن لیں، پھر معافی مانگ لیں۔ یہ آپ کا امتحان ہے۔ جو یہ جہاد ہے نا تلوار کے ساتھ اور آج گن کے ساتھ چلتا ہے، یہ ہے، لیکن آؤ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، ابتدا اس سے کریں۔ یہ نفس کا جہاد ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دے، اور جھکا دے اپنی ہستی کو، کیا مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے، یہ خوشنما باغات، خوشنما پھول، یہ بڑی لہلہاتی فصلیں ایک کرنے کے لیے ان کو زمین کے اندر مٹنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ گل گلزار بنتی ہیں۔ اگر آپ کو گل گلزار بننا ہے تو اپنے نفس کو زمین میں مٹا کر دکھا دیں، اپنے جو بھی ناراض رشتہ دار ہیں ان سے معافی مانگ لیں۔ آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم معافی مانگیں گے، سب معافی مانگیں گے، بلکہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک یہ نیت کریں، ایک تو معافی مانگنا بھی ہے، ایک معاف کرنا بھی ہے،
میں یہ نیت کرتا ہوں مجھ پر جس نے بھی کوئی ظلم و ستم کیا ہے، میرا حق طلب کیا ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور آپ سب یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ روایت میں آیا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرے گا، یعنی کہ یہ معاف کرے گا انسان کو، یہ انسان ہو کہ انسان کو معاف کر رہا ہے، وہ رب کریم ہو کر اس کو کیا کرے گا؟ کیا وہ اسے معافی نہیں دے گا؟ ضرور دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کہ ہم پر کسی نے کچھ بھی ایسا ظلم و ستم کیا ہے، ہم نے سب کو معاف کیا ہے، کہتے ہیں سب کو معاف کیا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے یہاں سے فارغ ہوں گے جو عشاء کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ بھی جا کے اپنے جو بھی ناراض ہوں گے، ان رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، جس کی دل میں چھپی دشمنی ہے، قربان جاؤں بزرگوں پر، ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کیا مثال ہوگا؟ آپ اور آپ کے اصحاب پر جو ظلم و ستم کرنے والے تھے کفار، یہاں تک کہ ابو جہل کا بیٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرمائی، تو کیا ہوا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ قرآن بتاتا ہے کیا نکلا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ارے جو تیرے ساتھ برائی کرے سن، تو اس کو بھلائی کے ساتھ ڈال، جو تیرے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کر، رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ارے جس نے تیرے ساتھ برائی کی تو اس کے ساتھ بھلائی کرے گا، تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ جس کے ساتھ تیری دشمنی ہے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تیرا گہرا دلی دوست بن جائے گا۔ اگر مسلمانوں کا اپنا دوست، سب کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ تو جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں، ٹھیک ہے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے جو بھی ناراض رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، سب کو راضی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ 7 بیری کے پتوں والا عمل بتا دوں کہ 7 بیری کے پتے جو ہے وہ لیں اور اس کو دیگچی میں پکا لیں پانی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر بھری ہوئی بالٹی جس میں اس میں ڈال دیں، اب اس سے نہا لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے 4 بندے اس بالٹی سے نہا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ روح البیان میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جو یہ عمل کرے گا تو سارا سال جادو سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ٹوٹکا ہے کہ جو روزانہ صبح 7 اجوا کھجور کھائے گا نا، کون سی؟ اجوا، یہ حدیث میں آیا، اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اب اس نے کوئی قرآن نہیں پڑھا، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی عمل نہیں کیا، صرف 7 اجوا کھجوریں کھائی ہیں، تو یہ حدیث میں ہے۔ تو یہ بزرگوں کے دیے ہوئے ٹوٹکے ہوتے ہیں، عمل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ یعنی کہ اس کا مفہوم یوں ہے کہ یعنی کہ نظر حق ہے، تو اسے بھی ٹوٹکا بتایا ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ آخری گھڑیاں ہیں، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ آج آخری وقت کیا ہے جی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ہم نے جو کچھ بھی یہ سلسلہ کیا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ 14 شعبان کی آخری گھڑی اور 15 شعبان شب برات کی آمد ہے، اے کریم کرم کر دے اور ہم سب کو حتمی مغفرت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جی دنیا کی محبت دلوں میں بس گئی ہے، اللہ دنیا کی محبت نکال کر اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دے۔ اے اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کا عاشق بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہر سال حج مقبول عطا فرما دے۔ اے اللہ کچھ ہی دیر میں لکھا جائے گا کہ کون اس سال حج کرے گا۔ اے اللہ ہمارا بھی نام ان میں لکھ دے، ہمیں بھی اس سال حج عطا فرما دے۔
ہمیں بھی صحت عطا فرما دے. یا اللہ سب جل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ رمضان کی آمد ہے، کرونا بڑھ رہا ہے. اللہ یہ کرونا کی بیماری کو دنیا سے ختم فرما دے. اللہ رمضان میں عافیت کے ساتھ عبادتیں کر سکے. اللہ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اجتماعی طور پر خیر کے ساتھ ہم تراویح ادا کر سکیں. اے اللہ کوئی ایسی رکاوٹیں نہ آئیں، بس خیر و عافیت کے ساتھ یہ رمضان کی عبادتیں بھی ہوں، تیرے پاک گھر کا حج بھی ہو جائے. اے اللہ ہمارے سب بیماروں پہ رحمت کی نظر فرما دے، سب بیماروں پہ رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ فرما. یا اللہ ہمیں دینے والا بنا، لینے والا نہیں، ہاتھ پھیلانے سے بچا دے. یا اللہ سجل ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما. یا اللہ سجل ہمارے اہل و عیال کی خیر فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. جن کے حیات ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کو عافیت عطا فرما. اللہ ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی حتمی مغفرت فرما. یا اللہ سجل ہم سب کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.